سرکار بطحا عاشق سرکار بطحا اے میرے اختر رضا۔ سادات کرام، مشائخ اعظام، حجاج کرام، مصلیان مسجد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن العظیم والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ، صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور بارگاہ رسالت میں عشق و محبت کے ساتھ درود پاک کا ہدیہ پیش فرمائے، پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بآواز بلند پھر درود پاک کا تحفہ پیش فرمایا، پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات، 12ویں شریف کا مہینہ اور اس مہینے کی مناسبت سے ساری دنیائے اہل سنت، عاشق رسول، محب اہل بیت، محب سادات، محب اولیاء کرام، بزرگان دین، اچھے مسلمان، سچے مسلمان، پکے مسلمان، جنتی مسلمان اپنے نبی کا جشن عید میلاد النبی منا رہے ہیں۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اگر ماتم کا چہرہ ہے تو صرف ابلیس کی اولاد کا، ابلیس کی ذریات کا۔ اندھیرا ہے تو ابلیس کے گھروں میں، ابلیس کے چاہنے والوں کے محلے میں۔ اجالا ہے تو عشق نبی کے جام پینے والوں کے محلے میں اجالا ہے، ان کی مسجدوں میں اجالا ہے، ان کے گھروں میں اجالا ہے۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ، اور زور سے کہہ دیجئے یا رسول اللہ۔ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا۔ میرے اعلی حضرت فرماتے ہیں، دشمنوں، میرے نبی کی یاد منانے والوں، جشن عید میلاد النبی پر پابندی لگانے والوں، سن، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، اور حشر تک حشر تک لہرائیں گے
تاحشر چشم نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، اور ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں۔ میرے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے ذکر سے اپنی زبان کو، اپنے قلب کو مٹھاس پہنچاتے رہیے۔ یہ مت سوچئے کہ اڑوسی پڑوسی کیا دیکھ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ آپ عاشق نبی ہیں اور خوش نصیب ہیں کہ ان جاہلوں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمائی ہے اور آپ کے سینے میں عشق رسول کی دولت عطا فرمائی ہے۔ لحد میں عشق شہ رخ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں یہ عشق نبی کیا چیز ہے، یہ قبر کی تاریکی کے اندر ایک روشنی کا کام جو کرے اس کا نام ہے عشق رسول۔ حضرات، جشن عید میلاد النبی صرف ہم اہل سنت و جماعت ہی نہیں منا رہے ہیں، بلکہ ایک موقع پر آپ یاد کریں، پیارے نبی، ہمارے نبی، ہم سب کے نبی، جس کے نبی ہے کہہ دے سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ہم سب کے نبی سید عالم سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دادا جان کعبہ شریف کا طواف کر رہے ہیں، کہہ دے سبحان اللہ، کعبہ شریف کا طواف کر رہے ہیں۔ سحر کا وقت ہے، رات کے جانے کی تیاری، صبح کے آنے کی تیاری۔ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ بڑا پیارا سہانا وقت ہے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ طواف کعبہ میں مشغول ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ کعبہ شریف جھکتا جا رہا ہے، جھکتا جا رہا ہے، جھکتا جا رہا ہے، جھکتا جا رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، آواز ذرا زور سے چاہیے، جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت عبد المطلب دیکھ رہے ہیں کہ کعبہ شریف جھکتا جا رہا ہے، جھکتا جا رہا ہے، جھکتا جا رہا ہے، جھکتا جا رہا ہے، قریب سجدے کے ہو گیا۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، اور حضرت عبد المطلب فرما رہے ہیں قریب سجدے کے ہو گیا۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کہ میں پریشان کہ آخر یہ آج ماجرا کیا ہے، یہ ہو کیا رہا ہے۔ کتنے میں خبر آئی، اے عبد المطلب مبارک ہو، آپ کے بیٹے عبداللہ کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ حضرت عبد المطلب سمجھ گئے اس بچے کی تعظیم کے خاطر کعبہ سجدے میں گرا ہوا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام۔ اب ذرا دیکھیں، ایک قرض تھا، پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی پیدائش کے وقت کعبہ شریف سجدے میں گیا، یہ قرض تھا۔ جب مدینہ شریف میں مسجد قبلتین جسے آج کہا جا رہا ہے، ظہر کی نماز تھا، اور جب نماز کے عالم میں 2 رکعت پڑھ چکے تھے، 2 رکعت باقی تھا، 2 رکعت پڑھ چکے تھے اور 2 رکعت ابھی باقی ہے، جماعت چالو ہے۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے محبوب اب
تیری مرضی جسے چاہے قبلہ بنائے. اب تیری مرضی جسے چاہے قبلہ بنائے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم اس سمت بیت المقدس اور اس سمت کعبہ شریف بالکل اپوزٹ، اس سمت بیت المقدس اور تمام انبیاء کا، یہاں تک کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف میں تشریف لائے اس وقت تک قبلہ نماز کا بیت المقدس تھا. اب یہ چالو نماز ہے، 2 رکعت ہو چکی، 2 رکعت باقی ہے. اللہ کا حکم آتا ہے، محبوب آپ کی خواہش ہے تبدیل قبلہ کی، تو محبوب میں آپ کو اختیار دیتا ہوں، جسے چاہیں آپ قبلہ بنائیں. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صفوں کو چیرتے ہوئے پھر اس طرف تشریف لائے. اب ظاہر بات ہے جب سب سے پیچھے آپ رہیں گے اور آپ کو ادھر آنا ہے. اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بقیہ 2 رکعت جو ہے کعبہ شریف کی طرف آپ نے نماز ادا کر کے اور نماز پوری کی. اسی جگہ اسی مسجد کا نام ہے جہاں تحویل قبلہ ہوا، جہاں قبلہ چینج ہوا، بیت المقدس سے کعبہ شریف کو قبلہ بنایا گیا. اسی جگہ کو آج مسجد قبلتین کہتے ہیں جو مدینہ شریف میں موجود ہے. تعظیم مصطفیٰ پہ کعبہ کیا جھکا، ذرا زور سے بولو. تعظیم مصطفیٰ پہ کعبہ کیا جھکا، قیامت تک کے لیے کعبہ شریف کو قبلہ بنا دیا. تو میرے نبی کسی کا احسان باقی نہیں رکھتے. میرے نبی کسی کا احسان باقی نہیں رکھتے. میرے نبی صلی اللہ تعالی وسلم فوراً ادائیگی فرما دیتے ہیں. انشاءاللہ جب آپ مدینہ شریف میں جائیں گے، بولیے انشاءاللہ. جس کو مدینہ شریف کی حاضری پیاری ہو کہہ دے انشاءاللہ. جب آپ مدینہ شریف جائیں گے تو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے مسجد قبلتین، جہاں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عین نماز کے عالم میں مسجد قبلتین، 2 قبلوں والی مسجد. قبلتین کہتے ہیں 2 قبلوں والی مسجد، یعنی آدھی نماز ایک قبلے کی طرف، آدھی نماز دوسرے قبلے کی طرف. تو انشاءاللہ دیکھیں گے نا. پہلے پاسپورٹ بنائیے گا تب نا مدینہ شریف کی تیاری ہوگی. ایک آدمی کہتا ہے دعا کیجئے مدینہ شریف کی حاضری ہو جائے، دعا کیجئے حج کا پاسپورٹ بنائے کا نہیں. جب تینوں زیرو راستہ ہی نہیں تیار کیا تو پھر یہ لفظی بکواس کرنے کی کیا ضرورت ہے. پہلے تیاری کرو، پھر اللہ تعالی جب تیری تڑپ کو دیکھے گا تو در محبوب تک پہنچنے کا راستہ بنا دے گا. پہلے تیاری تو کرو. مسجد قبلتین. حضرات اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو. حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو. ذرا زور سے کہہ دو یا رسول اللہ. کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو. اچھا یہ 104 سال ہو گئے میرے اعلیٰ حضرت کو دنیا سے پردہ فرمائے. 104 سال ہو گئے. آپ نے اپنی زندگی میں یہ کلام لکھا تھا، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو. آج بھی آپ کعبہ شریف کے پاس جائیں، جیسے میں آپ کو یہ کہوں کہ میرے سرکار، میرے آقا، میرے ماوا، میرے ملجا، سیدی سندی بانی شہر احمد آباد سرکار سلطان احمد شاہ بادشاہ
کا مزار اس سمت ہے، پورب کی طرف. بات صحیح ہے نا؟ اپنے ساورمتی ندی سے پچھم ہے، شہر سے پچھم ہے، یہ پچھم زون لگتا ہے. اور پورب کی طرف سرکار سلطان احمد شاہ بادشاہ کا مزار پاک ہے. تو میں یہ پوچھوں کہ سلطان احمد شاہ بادشاہ کا مزار کس سمت آتا ہے، تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ اتر آتا ہے یا دکھن آتا ہے یا پچھم آتا ہے. آپ کیا بولیں گے؟ سرکار سلطان احمد شاہ بادشاہ کا مزار پورب کی طرف آتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ آج بھی کعبہ شریف کے پاس جائیں اور کعبہ شریف کے پاس کھڑے ہوں اور جس طرف شہر مدینہ ہے ایسا آپ کو لگے گا کہ کعبہ شریف مدینہ شریف کی طرف جھکا ہوا ہے. جن حاجیوں نے خیال کیا ہوگا ان کو یہ نقشہ سمجھ میں آ جائے گا. آپ تھوڑی دوری پہ کھڑے رہیں، کعبہ شریف یہاں ہے اور مدینہ شریف اس رخ پہ ہے، تو آپ دیکھیں گے کعبہ شریف کو غور سے دیکھیں گے آپ تو ایسا لگے گا کہ مدینہ شریف کی طرف ڈھلا ہوا ہے، جھکا ہوا ہے. کیا فرمایا؟ جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام. قیامت تک کعبہ شریف مدینہ شریف کی طرف جھکا ہوا ہے. ساری دنیا کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتی ہے اور کعبہ شریف مدینہ شریف کی طرف جھکا ہوا ہے. اچھا، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں غیر اللہ غیر اللہ غیر اللہ، سمجھ میں نہیں آتا ہے یہ لوگ کھاتے کیا ہے، پیتے کیا ہے، رہتے کیا ہے، سہتے کیا ہے، کس کی صحبت میں زندگی نکالتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا ہے. اللہ ہی اللہ، یہ اللہ اللہ میں اتنا پڑ گئے کہ رسول اللہ کو چھوڑ دیے معاذ اللہ. اور دین نام ہے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کا. اللہ کی اطاعت تو کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے. اس لیے فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ کے محبوب کی اتباع کرو گے تو اللہ تعالیٰ تجھے اپنا محبوب بنا لے گا. قرآن تو یہ کہہ رہا ہے. اب کعبہ شریف پہ آپ خالص اللہ کی عبادت کے لیے گئے، لیکن دیکھ لیجئے ایک طرف حجر اسود کا پہرا بیٹھا ہوا ہے. حجر اسود یعنی طواف کرنے کے لیے گئے اللہ کے گھر کی اور چوم رہے پتھر کو. زور سے بولو یار، مجھے سمجھ میں آنی چاہیے کہ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں. طواف اللہ کے گھر کی کرنے جا رہے ہیں، نیت اللہ کے گھر کی طواف کی ہے اور چوم رہے پتھر کو. اس پتھر کا نام ہے حجر اسود، جو کسی زمانے میں تھا حجر ابیض. حجر ابیض ہو گیا حجر اسود. جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے اس پتھر کو لے کر آئے تھے اس وقت یہ بالکل سفید تھا اور حجر ابیض کے نام سے مشہور تھا، اور اس کے اندر ایک چمک پیدا ہوئی تھی حجر اسود. آج لوگوں کے گناہوں کو چوستے چوستے میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو بھی حجر اسود کو بوسہ لیتا ہے، یہ جیسے لوہا چمبک آپ لوہے کے پاس رکھیں اور لوہا کیسے کھینچتا ہے چمبک کو، یا چمبک کیسے کھینچتا ہے لوہے کو، اسی طریقے سے جب انسان حجر اسود کے پاس پہنچتا ہے اور جب اس سے بوسہ لیتا ہے یا استلام کرتا ہے تو حجر اسود بوسہ لینے والے یا استلام کرنے والے کے سارے گناہوں کو کھینچ کے اسے پاک و صاف کر دیتا ہے. تو یہ حجر اسود میں تاثیر کہاں سے آئی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، حجر اسود سامنے ہے اور آپ ارشاد فرماتے ہیں اے حجر اسود، تیری اصلیت تو ایک پتھر ہے، پتھر. اے حجر اسود، تیری جو اصلیت ہے وہ ایک محض ایک پتھر ہے، پتھر. لیکن سن، مصطفیٰ جان رحمت نے تجھے ہونٹوں سے بوسہ لیا ہے، اس لیے عمر تجھے بوسہ لے رہا ہے. یہ حجر اسود کو جو مقام مل رہا ہے
یہ مقام کس بنیاد پر مل رہا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بقول اپنے ہونٹوں سے پیارے مصطفیٰ نے اسے بوسہ لیا ہے، اور حجر اسود قیامت تک جتنے حجاج وہاں جائیں گے یا جتنے معتمرین وہاں جائیں گے، عمرہ کرنے والے وہاں جائیں گے، حجر اسود کو اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی ہیں۔ کیا دی ہیں؟ آنکھیں دی ہیں۔ جب قیامت کے دن حساب و کتاب ہوگا اور کسی وجہ سے یہ پھنس جائیں گے، اور جب دوزخ کا حکم ہوگا تو یہ حجر اسود آگے بڑھے گا اور عرض کرے گا مولا میں گواہی دیتا ہوں کہ اس نے میرا بوسہ لیا ہے، میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ اللہ تعالیٰ حجر اسود کی شفاعت سے اس گنہگار کی مغفرت فرمائے گا اور جنت کی طرف بھیج دے گا۔ ایک حجر اسود کو بوسہ لے لے مصطفیٰ جان رحمت تو اس کا مقام بڑھ جائے اور وہ شفاعت کرے قیامت کے دن، تو اس مصطفیٰ جان رحمت کا عالم کیا ہوگا؟ جب بوسہ لیا جائے اس چیز کا یہ مرتبہ ہے، تو جس نے بوسہ لیا ہے اس کا مقام۔ اس لیے کہتے ہیں شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، ذرا زور سے بولو، شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی۔ یا رسول اللہ سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے؟ یا رسول اللہ یہ قدرت آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے کہ جس کی آپ شفاعت فرمائیں گے اللہ اس کی شفاعت کو آپ کے حق میں قبول فرمائے گا اور اسے اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا۔ جس کی آپ شفاعت فرمائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کی شفاعت کو قبول فرمائے گا اور اسے اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا۔ اس لیے تو کہتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت کی شفاعت کو جب نیکوکار لوگ دیکھیں گے، نیکوکار ولی لوگ دیکھیں گے، زاہد و پارسا لوگ دیکھیں گے، تو وہ گنہگاروں کے پاس جائیں گے۔ اے میرے بھائی میرے پاس ایک بھی گناہ نہیں ہے، نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، ایک کام کرو یہ میرے تمام نیکیاں تم لے لو، تمام نیکیاں تم لے لو اور اپنا گناہ مجھے دے دو۔ کہا یہ گھاٹے کا سودا کیوں؟ کہا گھاٹے کا سودا نہیں ہے، آج شفاعت مصطفیٰ جان رحمت اس کی فرمائیں گے جو گنہگار ہو، اور مجھے اپنے نیکیوں کی بنیاد پر جنت نہیں جانا ہے، مصطفیٰ کی شفاعت کی بنیاد پر جنت جانا ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، ذرا زور سے بولو، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت عطا فرمائے۔ 12ویں شریف انشاءاللہ رویوار کو 12ویں شریف اپنے گھروں کو سجائیں، محلے کو سجائیں، گھروں میں محفل میلاد رکھیں۔ اگر 4 آدمی ہیں تو 1 آدمی نعت شریف پڑھے، 3 آدمی بیٹھ کے سنیں، اور جب جی بھر جائے تو دعا کریں اے اللہ میں نے پیارے نبی کی میلاد منائی ہے، اسے قبول فرما اور اس کی برکت سے میرے گھر میں برکت عطا فرما، اس کی برکت سے میری نسلوں میں برکت عطا فرما، اس کی برکت سے اللہ میری زندگی میں برکت عطا فرما۔ ہر گھر میں محفل میلاد سجاؤ، خوب جگاؤ، خوب جہاں تک ہو سکے درود پاک کی محفل، قرآن کریم کی تلاوت، کلمہ شریف، درود پاک کی محفل، یہ سب چیزیں ہیں مصطفیٰ جان رحمت اور اللہ پاک پروردگار عالم کو خوش کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ یہ ڈھول باجے میں مت جاؤ، یہ ڈھول باجا ہمارا اسلامی طریقہ نہیں ہے، یہ ڈی جے ویجے ہمارا اسلامی طریقہ نہیں۔ کام وہ کرو جس سے اللہ اور اس کا رسول خوش ہو جائے، وہ کام کرو۔ نماز کی پابندی، قرآن کریم کی تلاوت، درود پاک کا تحفہ، نعت رسول، صلاۃ و سلام میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طریقے سے پڑھتے رہو کہ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد۔ ذرا زور سے یہاں سے لے کر وہاں تک سب بولو یا رسول اللہ، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد،
میں وہ سنی ہوں جمیلے قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام. وآخر دعوانا ان الحمد